اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرت محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات جو کہ آنے والی ہے، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور شان قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر حکمت والے کام کا فیصلہ جو ہے اس رات میں کیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کی عظمت اور شان بیان فرماتے ہوئے کہ جو بندہ اس ماہ شعبان المعظم کے اندر 3 روزے رکھتا ہے، تو جو بندہ زیادہ روزے رکھے گا اس کی تو شان پھر اور ہی زیادہ ہوگی نا، لیکن سرکار فرماتے جو کم از کم 3 روزے سرکار فرماتے رکھتا ہے، اس کے لیے منادی ندا کرتا ہے، اے اللہ کے دوست تجھ پر سلام ہو، اے اللہ کے دوست تجھ پہ سلام ہو۔ تجھ کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے، تیرا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہے، تیرے تمام گناہ بخش دیے ہیں، اور تجھے ہر درختوں کے ہر پتے کے بدلے میں، ہر پتے کے بدلے میں 50 نیکیاں، ایک پتے کے بدلے میں 50 نیکیاں۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے 3 شعبان المعظم کے اندر 3 روزے رکھتا ہے، تو ہر روزے کے بدلے کے اندر جو ہے اس کو ہر درخت، جتنے درخت ہیں روئے زمین پر، پوری کائنات میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کے برابر، ہر پتے کے برابر 50 نیکیاں اللہ اسے عطا فرما رہا ہے۔ اور ہر وہ دانہ جو زمین میں بویا گیا ہے اور پھر جب تو وہ اگتا ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور فرمایا کہ ہر روزے کے بدلے میں 1000 نیکیاں جو ہے اس بندے کو اللہ عطا فرمائے گا۔ اور یار کتنا خوش بخت ہے وہ انسان جو اس ماہ شعبان المعظم کے اندر کم از کم 3 روزے رکھ لیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے۔ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو قیامت کے دن مین چیز جو ہے فرمایا قیامت کے دن تجھ کو پیاس بھی محسوس نہ ہوگی۔ اللہ اکبر! جب خلق خشک ہو رہے ہوں گے قیامت کے دن میں، اس وقت یہ چیزیں دیکھنے والی ہوں گی، ان چیزوں کی جو ہے احساس اس وقت ہوگا، ان کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ آج ہم جو نیکی نہیں کر پاتے، آج ہم نیکی نہیں کر پاتے، ان نیکیوں کی قدر کل قیامت کے دن ہمیں معلوم ہوگی کہ یار کاش ہم نے یہ نیکی کی ہوتی، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ آج کوئی معاملہ ایسا بن جاتا ہے، کسی دوست کے ساتھ کوئی معاملہ بن جاتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی ناراضگی کی سبب ہو جاتا ہے تو ہم اس کے سامنے نظر اٹھا کے بات نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو کیسے کھڑے ہوگے اللہ کے دربار میں؟ میرے بھائی آج موقع ہے زندگی کے اندر، نیکی کر لو، نیکی کر لو، پھر رمضان المبارک بھی آ رہا ہے، اس کا بھی اہتمام کرو۔ اور حضرت امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے اندر اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، اور کئی بار تو یوں ہوتا کہ اب ہم خیال کرتے کہ اب سرکار روزہ نہیں چھوڑیں گے تو سرکار پھر روزہ چھوڑ دیتے تھے، اور بعض دفعہ یوں ہوتا کہ ہم خیال کرتے اب روزہ نہیں رکھیں گے، سرکار پھر روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ جو ہیں امہات المومنین، تمام مومنین کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں سرکار کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے شعبان المعظم کے اندر، اور فرمایا شعبان الشہری، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ میرے بھائیوں اس واسطے رجب جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے محبوب کو معراج بھی بلایا تھا۔ شعبان سرکار کا مہینہ، سرکار کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں، اور شعبان جو ہے یہ سرکار کا مہینہ، اور رمضان المبارک جو ہے حضور نے فرمایا یہ میری امت کا مہینہ ہے، تاکہ ان کے گناہوں کے جو طبقے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو دھونے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تینوں مہینے قریب قریب ہیں، ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے، اور نیک ہمسائے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ نیک ہو تو زندگی اچھی ہوتی ہے۔ تو بھائیو دیکھو
یہ رجب، شعبان اور پھر رمضان ہے، تینوں ہمسائے ہیں لیکن ہیں بھی نیک، ہیں بھی اچھے، ان میں اعمال بھی کرو گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان میں ایسی برکتیں ڈال دیتا ہے ان کے اعمال کے اندر کہ جو بندے نیکیاں کرتے ہیں وہ برکتوں والے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ انہیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا لوگو، اے میرے پیارے صحابہ کرام، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کے بارگاہ کے اندر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں، اور اس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایک بندہ اس نے فوت ہونا ہے، اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے، یہ اس دنیا سے چلا جائے گا، حالانکہ وہ بندہ کاروبار بھی کر رہا ہے، اپنے معاملات کے اندر مصروف ہے، کوٹھیاں کاریں سب بنگلے وغیرہ خرید رہا ہے، تاجرانہ کام کر رہا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر مشغول ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہوتی، لیکن اس کا نام مردوں میں شمار ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو بھائیو، یہ رات جو آنے والی ہے شعبان کی 15ویں رات، اس رات کے اندر رب ذوالجلال سوائے 10 لوگوں کے سب کو معاف فرما دیتا ہے، سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ مشرک، کاہن، ساحر، اور ان کی تو بخشش نہیں ہوتی ہے۔ متحقر جو غلہ روک کے کہ جب مہنگا ہوگا پھر بیچوں گا، اور وہ لڑکا کہ جس کے ماں باپ نے اس کو فرزندی سے آگ کر دیا ہو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی کے لائق نہیں ہے۔ چغل خور، سود خور، زانی، شرابی، یہ سارے جو ہیں والدین کا نافرمان، ان لوگوں کو اللہ معافی نہیں دیتا ہے۔ اس رات کو بھی اللہ معافی نہیں دیتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ توبہ نہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اور یہ رات ایسی رات ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے منادی کرتے ہیں، کوئی مانگنے والا اسے رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے اولاد دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کی پریشانی دور کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا اسے شفا عطا فرما دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا اس کے رزق میں برکت عطا کر دی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں اس رات کو رب ذوالجلال بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کاش کہ شاید ہمارا بھی نام ان لوگوں میں آ جائے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جن کو اللہ بخشے گا یہ شب برات کی رات کے اندر۔ تو بھائیو، اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شمار فرما دے۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے انمول تحفہ ہمیں دیا ہے، زندہ ہیں ہم، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرو۔ یقیناً نیک لوگ ہی، صالح لوگ ہی اللہ کو پسند ہیں، متقی اور تقوی اختیار کرنے والے ہی اللہ کو پسند ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے